بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ مجلس غلامان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ و ملا سلیم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مذہب اسلام سے متعلق، ہمارے ایمان و عقیدے سے متعلق ضروری اور اہم باتیں، احکام، طریقے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حیدرآباد دکن میں جامع نظامیہ کی پہلی اور واحد شاخ لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کے ساتھ معہد برکات العلوم عربیہ مشتہر ہوگا۔ یہ مدرسہ آپ کو باضابطہ مدرسے کی طرف سے انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز پہنچائے جائیں گے۔ آپ حضرات ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی سنیے، عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کے لیے ایمان اور اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان و اسلام دنیا میں برکت کا باعث ہے اور آخرت میں ہمیشہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے سب میں پہلے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جب تک ہم عقیدے میں پختہ نہ ہوں، ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس وقت تک ہماری کوئی عبادت بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ درست ہے تو ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، جتنے بھی احکام اللہ کے ہم کو جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم کو جن کاموں سے روکا گیا ہے، وہ تمام چیزیں اسی وقت صحیح ہوں گی جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے جو ضروری امور تصدیق قلب سے متعلق ہیں، ایسے امور شریعت کے جو دل سے جن کو سچا جاننا ضروری ہے، ان پر دل میں پکا یقین اور پورا بھروسہ رکھنے کا نام عقیدہ اور اعتقاد ہے۔ سب میں پہلے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کی، رسول کے ذریعے سے آئی ہوئی چیزیں احکام ہوں یا پھر یعنی کہ آنے والے زمانے کی جو خبریں ہیں یا پھر گزشتہ زمانے کی خبریں ہیں، جو بھی ہے، اس کو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب ارکان ایمان یعنی ایمان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس کے لیے دل سے تصدیق کرنا پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا ہے۔ ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے۔ اب کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل اللہ کے پاس سے آئی ہوئی تمام چیزوں کی اجمالی طور پر یعنی شارٹ فارم میں تصدیق و اقرار کرنا ایمان مجمل ہے۔ ایمان مفصل تفصیل سے ایک ایک چیز کی تصدیق اور اقرار کرنے کا نام ایمان مفصل ہے۔ اب ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی جیسی ذات اور صفات ہیں، میں ان پر ایمان لایا
اور اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ چیزیں تمام عقیدوں کی اصل جڑ ہیں، یعنی ایمان مفصل میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا یہ ہمارے عقیدے کی، ایمان کی یہ جڑ ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئیں انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں آپ کو، جیسے ایمان مفصل میں کہا گیا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کیا تفصیل ہے آخر تک۔ ہر ایمان لایا میں اللہ پر، تو اللہ پر ایمان کس طرح لانا چاہیے، رسولوں پر ایمان کس طرح لانا چاہیے، اس کے فرشتوں پر ایمان کس طرح لانا چاہیے، اس کی کتابوں پر ایمان کس طرح لانا چاہیے، کیا عقیدہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو رکھنا چاہیے، ساری تفصیلات ہم آپ کو انشاءاللہ سلسلہ وار بیان کریں گے۔ جی تو یہ آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ جتنی چیزیں ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہیں یہ ایمان کی اصل ہیں، ایمان کی جڑ ہیں۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ہر ایک کی تشریح الگ الگ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے جو اللہ ہم کو عطا فرمایا ہے ثابت قدمی اس میں عطا فرماتے ہوئے آخر وقت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہم کو ایمان پر موت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔